حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کا رنگ سبز ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عثمانی ایسے پاگل نہیں تھے کہ انہوں نے گنبد کا رنگ سبز کر دیا تھا۔ سبز رنگ علامت ہے دل کے سکون کی اور تسکین کی۔ بڑے لوگ، بڑی قومیں، خود مسلمان جو سبز رنگ جن چیزوں پہ استعمال کرتے تھے، دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے ہمارے دل کو سکون حاصل ہوگا۔ سرخ رنگ استعمال کیا جاتا ہے اب تک بھی انقلاب کے لیے، اور سرخ رنگ استعمال کیا جاتا ہے خون کے لیے، سرخ رنگ استعمال کیا جاتا ہے خطرے کے لیے، سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں لائبریری میں جائیں، بالکل جو نیچے لائبریری کا حصہ ہے اس میں یہ جو بیم پڑے ہیں وہ سرخ رنگ کے ہیں، وہ اس پہ اسی لیے یہ مسجد دیکھ لیں، یہاں یہ باہر بالکل مسجد کی حد آخری جو ہے ہم نے سرخ پتھر لگوایا۔ کیوں سرخ رنگ اختیار کیا؟ تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ مجھے جوتے یہاں اتار دینے ہیں، یہ خطرہ ہے، آگے جوتا رکھتے ہیں۔ یہ پیلا رنگ کیوں ہے ان ستونوں کا؟ اس کی بھی حکمت۔ سب چیزوں کا تعلق تعلیم سے ہے اور تربیت سے ہے۔ بغیر کسی تعلیم اور بغیر کسی تربیت کے ان اقوام کے منہ لگنا ہے کل جا کر جو لوگ تعلیم اور اپنی تربیت کے انتہائی اچھے مراحل میں، صحیح مراحل میں، قومیں ایسے ہی نہیں کھڑی ہوتی، نہ ایسے بنتی۔ اس لیے ہمارے بچے، جو ہماری آئندہ نسل ہے، فکر کرنی چاہیے اس کی تعلیم اور تربیت دونوں کی۔ مومن انسان کی زندگی کا جز ہے اس کی تعلیم بھی اور اس کی تربیت بھی۔ جب اس کی تربیت ہوگی تو یہ جانتا ہوگا کہ مجھے راہ چلتے گلی میں نہیں تھوکنا۔ اور آپ کے انٹرنیشنل ہیروز کرکٹ کے اور کس کے کبھی کبھی نظر پڑے تو دیکھو گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے تھوک رہے ہوتے ہیں۔ ہے کوئی تربیت؟ گلیوں سے بو آتی ہے۔ یہ تربیت ہے ہماری، اور ہم چلے ہیں امریکہ کو تج دینے، اور ہم چلے ہیں انگلینڈ سے لڑنے اور عالمی سطح کے میں شمار ہونے، اور ہماری تربیت کا یہ حال ہے کہ ہم نے مولانا سے عرض کیا کہ یہاں صابن رکھوا دیں، تو انہوں نے 12 ٹکیاں رکھوائیں اور 2 گھنٹے کے اندر اندر سارا صابن غائب ہو۔ ہم لوگوں کی تربیت کا یہ حال ہے کہ ایک گلاس کے لیے زنجیر لگانا پڑتی ہے، پھر صابن رکھوائے گئے اور ان کا کاٹ کے رکھتے ہیں آدھی آدھی کہ کٹا ہوا صابن بچ جائے۔ 12-24 ٹکیاں تھیں، اگلے دن صبح تک وہ بھی غائب ہو۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت کی کمی ہے۔ ماں نے کیا تربیت کی ہے، باپ نے کیا تربیت کی ہے، یہ تربیت کا عالم ہے۔ عالم اسلام میں حرمین شریفین میں صابن رکھوا دیں تو پتہ چل جائے کہ کیا ہوتا ہے، وہاں جا کر دیکھیں تو اجتماعی طور پر نظم و ضبط کا اور ڈسپلن کی جو کمی کا احساس ہوتا ہے، یہ سب یہی ہے نا چیزیں، اور کیا ہے؟ تربیت نہیں۔ اس حد تک کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہیں سے بو آ رہی ہو تو لوگ کہتے ہیں یہاں قریب کوئی مسجد ہوگی جی۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی لیے ہم نے کہا کہ جس شخص کے پاس تعلیم نہیں ہے اور پھر تربیت بھی نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے جان چھوڑے مرے۔ اللہ کی زمین صاف، یہ سب چیزیں ایسے ہی، اسے پتہ ہی نہیں کیا کھانا ہے مجھے، کیا مجھے چیز نہیں کھانی، میرا وزن کتنا بڑھ رہا ہے، کل کو مجھے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، میں تراویح کیسے پڑھوں گا، عمر میری کیا ہو گئی ہے۔ یہ سب چیزیں تربیت سے تو تعلق رکھتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھیں، وہ کیا چیز کھاتے تھے اور کیا چھوڑ دیتے تھے۔ وہ سب چیزیں اسی لیے تھیں کہ خدا کی عبادت ہے، ذکر ہے، یہ چیزیں ہیں۔ ان سب چیزوں کا تعلق بنیادی طور پہ مومن کی تعلیم اور تربیت سے ہے کہ مومن آدمی پڑھتا کیا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کی تربیت کیا ہے، لباس کون سا پہنتا ہے، کون سا نہیں پہنتا۔